الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بلا شبہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں عز و نیاز کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں جو ان کی ملک میں ہوتی ہیں ان سے مباشرت کرنے سے نہیں ملامت، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے نکل جانے والے ہیں، اور وہ جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت کی میراث حاصل کریں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ 18ویں پارے کی یعنی سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ہیں جن کا ترجمہ بھی میں نے عرض کیا ہے۔ ان آیات میں 2 بار اللہ کریم نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب نماز کا ذکر کیا فرمایا والذین علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ گزشتہ پیوستہ اور اس سے بھی پیوستہ جمعے میں اسی موضوع پر کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت پیش کی تھیں اور 1 سے زائد مرتبہ یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو اہل ایمان پر عائد کیے گئے ہیں ان سب میں زیادہ اہمیت، افضلیت اور اولیت نماز کو حاصل ہے۔ نماز ہر روز دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض کی گئی، اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا گیا کہ شہری ہے یا دیہاتی، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، تندرست ہے یا بیمار،
مقیم ہے یا مسافر، امتی ہے یا نبی، کسی کو بھی مستثنا نہیں کیا گیا۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، آج پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ احکام شرعیہ میں سے نماز کے علاوہ دوسرے جتنے بھی احکام ہیں ان میں استثناء موجود ہے۔ مثلا دوسرے نمبر کا اللہ کا فریضہ جو ہے زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صرف مالدار، اور وہ بھی سال کے بعد شرائط کے ساتھ۔ سال سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں، کتنا ہی بڑا مالدار دولت مند کیوں نہ ہو، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے بھی مخصوص مال ہیں، تفصیلات اہل علم جانتے ہیں۔ مسائل زکوٰۃ پر میں نے ایک رسالہ لکھا تھا، وہ آپ حضرات نے اگر دیکھا ہے تو اس کے اندر کئی چیزیں آپ کو معلوم ہو چکی ہوں گی۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اللہ کے فرائض میں سے روزہ ہے۔ روزہ بھی سال کے بعد، اور اس کے اندر بھی استثنائی ہیں، شکلیں ہیں۔ مثلا بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، جب مقیم ہو جائے گا تو روزے قضا کر لے گا، بیمار تندرست ہو جائے تو پھر روزہ قضا کر لے گا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے کہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، فدیہ ادا کرے۔ بڑی آسانی اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حج ہے، حج بھی مالدار مسلمان پر ہے، غریب پر نہیں، اور حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ دوسرے فرائض کا تو معاملہ یہ ہے کہ روزے تو ہر سال رکھنے پڑیں گے استثنائی صورتوں کے ساتھ، زکوٰۃ بھی ہر سال مالدار کو ادا کرنی ہوگی، لیکن حج ایک ایسا امر ہے اللہ کا کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ جتنی مرتبہ حج کرے گا اجر تو ملے گا یقیناً، لیکن وہ فریضہ نہیں، وہ نفلی حج ہے۔ تو جو چیز ہر روز بغیر کسی استثنائی شکل کے فرض ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جس مسلمان کی پیشانی روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی، صحیح معنی میں پورے شعور کے ساتھ اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کا حکم، وہ کبھی بھی فسق و فجور کے اندر یا ایسے جرائم کے اندر، جیسے کہ آپ نے ابھی حال میں سیال کوٹ کے اندر ایک سانحہ ہوا، تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقتی طور پر جوش ہے اخبارات کے اندر، حکمران ٹولہ وہ بھی جو ہے چیلی باتیں لکھتے ہیں اور دوسرے بھی، لیکن وقت سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال تھی کیا۔ یہاں تو بے شمار غیر مسلم ہیں، اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن اس کو غیر مسلم سمجھ کر کوئی نہیں مارتا۔ اتنی عقل ہماری کام بھی کرتی ہے، کوئی بات ضرور ہے، کوئی نہ کوئی سبب اس کا ضرور ہوگا۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی خدا کے سامنے جھکتا ہے، اس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، وہ کبھی بھی کسی کی جان لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جان لینا دور کی بات ہے، وہ اس کو زخمی بھی نہیں کرے گا۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر کبھی بھی نہیں آتا کہ ہم کسی مسلمان کو اذیت پہنچائیں، کیونکہ جس چیز کو ہم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کریں گے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان مکمل طور پر اعلیٰ درجے کا مسلمان بنتا، بشرطے کہ نماز کو اللہ کا فریضہ سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، عادت نہ بنائے، عبادت سمجھ کر ادا کرے، اور اللہ کی عظمت کا نقشہ دل کے اندر موجود ہو، اور اس کے سارے اصول اور قواعد بھی ملحوظ خاطر رکھ کر نماز ادا کرے۔
ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں، بڑا، اور کچھ قلیل مقدار کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں کاروباری طبقہ بھی ہے، ملازم پیشہ لوگ بھی ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن کتنے ہیں جن کو نماز کی حقیقت معلوم ہے؟ زیادہ تر آپ حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو، عادت کرتے ہیں، عبادت نہیں۔ عبادت کا تصور جب مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے، اس کے چہرے کا رخ ہی عجیب ہوتا ہے، چہرے کے تاثرات ہی عجیب ہوتے ہیں۔ لیکن اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جنہیں نماز کا کچھ پتہ نہیں، کلمہ نہیں آتا تھا، کلمہ بھی اگر پڑھیں گے تو الٹا سیدھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے ملک کے سربراہ مملکت کو، وزیر اعظم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، قیاس کون سے گلستان من بہار مرا، وزیر چنی شہر یار چنی۔ جہاں اوپر کی سطح پر بیٹھے ہوئے انسان جو ہو کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، نیچے والوں سے کیا گلہ کریں؟ لیکن ہماری قومی بدنصیبی قومی کہ ہم چن کر اپنے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو کسی معیار کا نہیں ہوتے، اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ سربراہ مملکت ایک مسلمان کے لیے سربراہ مملکت سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہونا چاہیے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے معلومات اسلامی کے اعتبار سے بھی۔ جب 1400 برس پیچھے چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مسلمانوں نے اپنے سربراہ مملکت کس شخص کو بنایا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر۔ علماء نے لکھا ہے عالم الصحابہ، تمام صحابہ کرام سب سے زیادہ دین کا علم جاننے والے تھے۔ یہ اتفاقی بات نہیں تھی کہ چلو جی کسی قبیلے نے فیصلہ کر لیا تو ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا، یا انہوں نے کوئی سیاسی جماعت بنائی تھی، سیاسی گروہ نے مل کر دھونس دھاندلی کے ساتھ ان کو خلافت کے منصب پر بٹھا دیا۔ شاید میں بھی انہی مجالس کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور زندگی کے آخری ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پہنچ نہیں سکتے تھے، بیماری اس درجے میں تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ وہاں حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھی تھے، دیگر بڑے بڑے صحابہ۔ فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی، انہیں اپنے ابا کی حالت معلوم تھی کہ بہت نرم دل اور رقیق القلب ہیں۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر حضور کو جب نہیں دیکھیں پہ ہو سکتا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ اس واسطے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی اور کو حکم دیں تو شاید وہ زیادہ موزوں ہے، میرے ابا کی حالت ایسی ہی ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کو مسلح پر نہ دیکھ کر صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سننے کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ باتیں لمبی ہی میں ساری باتیں نہیں سنانا چاہتا، قصہ مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تھا، ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی زندگی کے اندر مسلح رسول پر کھڑے ہوئے۔ یہ اشارہ تھا اس بات طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، خلافت کے لیے ابو بکر صدیق ہی ہیں۔
علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، میں نے اپنی کتاب نماز مصطفیٰ کا جو بڑا سائز ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ امامت کس کو کرانی چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بات لکھی میں نے حدیث کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر امامت کے منصب پر فائز کیے کہ ہم عالم الصحابہ و صحابہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ تو ایک طرف تو علم کا معاملہ، دوسری طرف صدیق اکبر کا تقوی، دیانت، امانت، طہارت، اس کے بارے میں کوئی ایک ادنا درجے کے اندر بھی کوئی انسان انگلی کھڑی کر سکتا ہے۔ ادنا درجے کے اندر بھی ابوبکر صدیق کی ذات میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ فنا فی الرسول کا جملہ اگر کسی پر صادق آتا ہے صحابہ میں تو اس کا پہلے فرد اور مصداق ابوبکر صدیق تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اس موقع ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے۔ یہ گھر جب لوٹنے لگے جلدی ہی تو کسی مشرک نے ابوبکر صدیق سے مخاطب کہا، کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں وقت میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ گیا، ایک رات کے اندر زمین سے آسمانوں پر اور آسمانوں سے زمین پر تھوڑے سے وقت میں، یہ عام طور پر تو یہ بات جب کسی کے بارے میں کہی جائے تو کوئی بھی نہیں مانے گا، لیکن ابوبکر صدیق جو فنا فی الرسول تھے، پوچھا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ کہنے والا کون ہے۔ اس نے کہا وہی جو آپ کا ساتھی ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، تمہاری زبان سے سن رہا ہوں، لیکن میں تمہاری زبان سے سن کر بھی ان کو خدا کا سچا رسول مانتا ہوں۔ کون سا ایسا موقع ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے؟ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، جو غار میں بھی ساتھ تھے اور مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کل جنت کے دارالقرار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت نصیب کی ہوگی تو آپ نے غار ثور میں ہو سکتا ہے کہ آپ گئے ہوں، میں گیا تو نہیں، لیکن اس کے دامن میں ہر دفعہ جا کر میں دیکھتا رہا، کافی دیر تک کھڑا رہا۔ کافی اونچا ہے وہ پہاڑ، آپ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ 1500 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے اور یہ عاشق جانثار ساتھ تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ اپنے کندھے پر اٹھا کر نیچے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تک لے گئے، اور غار کے دامن دہانے پر پہنچا کر عرض کرنے یا رسول اللہ آپ ذرا باہر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں۔ کوئی لائٹنگ نہیں تھی، کوئی بجلی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ٹارچ تھی۔ کس انداز سے انہوں نے اندر اس اجاڑ اور ویران غار جس میں ہر طرح کے حشرات اور ارض، کیڑے مکوڑے، موذی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اپنے کپڑوں سے صاف کیا، اور اپنی ایک چادر تھی اس کو پھاڑ کر ہاتھ لگا کر اس غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان کو بند کیا۔ ایسا بھی دنیا میں عاشق کسی نے دیکھا ہوگا، سوچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اور ایک سوراخ رہے گا جہاں انہوں نے اپنی ایڑی لگائی تھی،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آئیں. تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنا سر مبارک اپنی گود کے اندر رکھوا دیا. اور وہ جہاں ان کی ایڑی تھی جس سوراخ کے پاس، وہاں اندر ایک موزی تھا، جانتے ہیں وہ کالا، کل بھی موزی تھا اور آج بھی موزی ہے. اس نے ڈنگ مارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صدیق اکبر نے حضور کے آرام کی خاطر حرکت نہیں کی. کتنی اذیت پہنچی ہوگی، کتنا درد پہنچا ہوگا. اور بالآخر وہ تکلیف اذیت جو ان کی آنکھوں کے آنسوں کے ذریعے نیچے باہر گری، اور ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر، چہرہ انور گرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. فرمانے لگے بکر کیا بات ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ ایک موذی نے ڈس لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اپنے زبان مبارک سے نکال کر بکر صدیق کے پاؤں پر لگایا. خدا بندے کو شفا دے دی. قربان جا بکر صدیق کے پاؤں پر، ان کی ایڑی پر. تفصیلات قصہ نہیں بیان کرنا، میں صرف اپنے اس اصل بات کی طرف جا رہا ہوں. ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے مصلی رسول پر کھڑا ہونا نصیب ہوا، اور بالآخر ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور جانشین بنے. اور ان کی زندگی کے ایک ایک واقعہ انسان کو حیران کر دیتا ہے. کہاں ابو بکر صدیق مسلمانوں کا سربراہ، اور کہاں موجودہ ہمارا پاکستان کے مسلمانوں کا سربراہ. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. بات تو تکلیف والی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا. ہماری اعمال کی شامت ہے جو عذاب بن کر ہم پر مسلط ہیں. کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں. ہر عمل، ہر رویہ پاکستانی قوم کے لیے لمحہ لمحہ عذاب ہے. آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا بجلی پونے 5 روپے مہنگی کی ہے. کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ اگر ہم سچے دل سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یقیناً پروردگار عالم کو ہم پر ترس آئے گا، رحم آئے گا، اور اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر حکمرانوں کا انتظام فرمائیں گے. اس میں دو رائے بالکل نہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، ایوب خان کا زمانہ تھا جب میں پرائمری اسکول پڑھتا تھا، غالباً 4تھی جماعت میں تھا، کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کسی گھر میں گیا ہوا تھا. تو وہاں اس زمانے میں ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، ریڈیو وغیرہ کسی گھر ہوتا تھا. تو اس گھر کے جو مالکان تھے انہوں نے بتایا کہ ایوب خان اقتدار پر آ گیا ہے، فوجی جرنیل ہے. خیر جو کچھ ہوا آپ حضرات کے سامنے، جو میری عمر کے لوگ ہیں، جو مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن اگر تقابل موجودہ حکمرانوں کا ان کے ساتھ کیا جائے تو وہ بدرجہ بہتر تھا. پھر اس کے بعد بدلتے رہے. ایک حکمران ایسا ہے کہ جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ایک مجلس کے اندر، ایک ہی کرسی پر ساتھ، اور وہ جنرل ضیاء الحق مرحوم ہیں. میں نے بڑا قریب سے ان کا دیکھا، ان کی گفتگو بھی سنی، بہت ساری ان کی باتیں معلوم ہوئیں. شریف النسل اور شریف النسب انسان وہ تھا. ہزار اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا، سیاسی طور پر بھی کرنے والوں کا حق ہے کہ اختلاف کریں، لیکن اس جیسا آپ آج تک نہیں ملا. پکا نمازی تھا، تہجد گزار انسان تھا. اور میں آپ حضرات کو شاید سنا چکا ہوں بعض ایسے واقعات
اس زمانے میں ان کی زندگی میں رونما ہوئے کہ اگر ان کی مضمرات پر غور کریں تو ایسا سمجھتا ہے پوری دنیا میں ایسا انسان نہیں تھا. اس تفصیل میں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا. بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز اللہ کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے. نہ مجھے معاف ہے نہ آپ کو معاف، نہ میرے گھرانے کے بالغ افراد کو معاف ہے نہ آپ کے گھرانے کے بالغ، نہ کسی ملازم کو معاف ہے نہ کسی مالک کو معاف، نہ مقیم کو نہ مسافر کو، نہ شہری کو نہ دیہاتی کو، نہ تندرست کو نہ بیمار کو. کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھے، پڑھے گا ضرور. اور سچی بات یہ ہے کہ جو مسلمان نماز صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اس کی حالت ہی الگ ہوتی ہے. وہ پکا مسلمان ہوتا ہے، وہ نام کا نہیں، بشرطے کہ اس کی سوچ، اس کا دل دماغ اللہ کی عظمت کے نقشے سے لبریز ہو اور پھر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نماز کے جو آداب ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے. نماز میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر اٹھ کر بیٹھنا ہے. یہ جتنے بھی ارکان ہیں ان کی الگ الگ حیثیت ہے. ان کا جاننا سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. دوسرے کو دیکھ کر اٹھنا بیٹھنا یہ کوئی چیز نہیں. نماز اگر اللہ کا فریضہ ہے، فرض اس حکم کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. فرض اس حکم کو کہا جاتا ہے جو قرآن سے ثابت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے جو متواتر ہوں. یعنی متواتر کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں ان حدیث کو نقل کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہوں. ان سے جو حکم ثابت ہوگا اس کو فرض کہا جائے گا. قرآن کی آیت سے یا ایسی روایات سے جو متواتر روایات ہوں ان سے جو حکم ثابت ہوگا وہ فرض کہلائے گا. نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ فرائض ہیں. مثال کے طور پر ایک مسلمان جسے نماز ادا کرنے سب سے پہلے اس کے بدن کا پاک ہونا لازمی ہے. یہ فریضہ ہے. اس کو شرط بھی کہہ سکتے ہیں، فرض بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن نماز سے خارج، نماز شروع کرنے سے پہلے کے جو فرائض ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. دھیان سے میری بات کو سنیں اور پھر اس پر توجہ دیں. سب سے پہلے اس کے بدن کا پاک ہونا فرض ہے. پھر اس بدن پر پہنے ہوئے جو کپڑے ہیں، لباس، ان کا پاک ہونا فرض ہے. پھر اس کے بعد جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی فرض ہے. اگر جگہ ناپاک ہے تو پاک کپڑا بچھا کر اس پر نماز ادا کریں. لیکن بہرحال یہ شرائط میں سے اور یہ فرض ہے. اس کا بدن، نماز پڑھنے والے کا بدن، اس میں جو جو حصہ جس کا ڈھانپنا فرض ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اس میں مرد اور عورت کا ذرا الگ الگ فرق ہے. عورت کا پورا بدن سطر میں شامل ہے سوائے اس کے چہرے کے. 2 ہتھیلیاں، 2 قدم، بال بھی سطر میں شامل ہیں. اور عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کے بال بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات اپنے گھر کی خواتین پر ذرا جائزہ لیا کریں کہ اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ نہیں. عورت کا پورا بدن سطر میں شامل ہے. پورے بدن کو ڈھانپنا فرض ہے سوائے اس کے رخ کے، یعنی یہ چہرہ جو ہے، سوائے 2 ہتھیلیاں اور 2 پاؤں. باقی سارا بدن اس کا ڈھانپنا اس کے لیے فرض ہے، سطر میں شامل ہے، بالوں سمیت. مرد کا معاملہ مختلف ہے. مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. گھٹنے سمجھتے ہیں نا، جس کو پنجابی میں گوڑے کہتے ہیں.
گھٹنے شامل ہیں اس کے اندر، یعنی گھٹنے ننگے نہ ہوں، ناف سے لے کر آگے پیچھے برابر، اس سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا جسم جو ہے یہ سطر میں شامل ہے، ڈھانپنا فرض ہے۔ ناف سے اوپر پیٹھ پیٹ ننگا بھی اگر ہوگا یا گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں ننگی بھی ہوں گی تو نماز ادا کرے تو ہو جائے گا، لیکن سطر کا ڈھانپنا فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل کاچھا پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، قمیض اتار دیں، لیکن کسی کے پاس نہیں ہے، فقہا کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ استثنائی شکل بیان کی ہیں کہ اگر ناف سے لے کر گھٹنوں تک آگے پیچھے سارا بدن ڈھکا ہوا ہے، باقی جسم پر کپڑا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ عورت کا سارا بدن سطر میں شامل ہے، سوائے اس کے چہرے کے، سوائے 2 ہتھیلیوں کے، سوائے 2 قدموں کے، اس کے بال بھی سطر میں شامل ہیں۔ تو یہ نماز شروع کرنے سے پہلے کے فرائض ہیں جو شرط بھی کہلاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہونا بھی شرط ہے اور فرض ہے۔ نماز وقت کے بعد پڑھے گا تو وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، وقت سے پہلے ہوتی ہی نہیں۔ اس وقت آپ بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ عصر کا وقت ہی نہیں ہوا۔ تو نماز کا وقت ہونا یہ بھی فرائض میں یا شرائط میں شامل ہے۔ قبلہ رو ہونا یہ بھی شرط ہے یا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں کھڑا ہوا جدھر رخ کیا کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام طرف پھیر لو۔ قبلہ رو ہونا بھی فرض ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں کہ آپ کو خود معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہوگا اور کوئی بتانے والا بھی نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اس وقت انسان سوچ بچار کرے۔ اس کو فقہا نے تحری لکھا ہے، اچھی طرح غور فکر کرنا، یعنی عقل کو استعمال کر کے کہ قبلہ کدھر ہونا ممکن ہے۔ کسی ایک طرف اگر اس کا یقین آ گیا کہ ادھر قبلہ ہوگا، اس نے نماز نیت لی اس طرف رخ کر کے، 4 رکعتیں اس طرف پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے غور فکر کیا ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر اس نے 1 رکعت پڑھی ایک طرف پوری طرح دھیان کر کے، تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں قبلہ اس طرف نہیں ہوگا، اس طرف ہوگا، پھر دوسری رکعت میں ادھر مڑ گیا، تیسری رکعت میں اس کا خیال آیا کہ ادھر نہیں ہوگا ادھر ہوگا، تیسری رکعت اس نے دوسری رخ پر پڑھ لی، حتیٰ کہ 4 رکعتیں اس نے 4 طرف پڑھ لی، لیکن غور فکر کرنے کے بعد نماز جائز ہو جائے گی۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے مدارس کے اندر طلباء کو جو پڑھایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ہم پر کوئی الہام نہیں ہوتا، یہ کتابیں پڑھی ہیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کریں مسائل دینیہ سے۔ تو قبلہ رو ہونا بھی فرض ہے۔ یہ کتنے فرض ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ ساتواں فرض کیا ہے؟ وضو تو ہو گیا، طہارت تو پہلے ہو گئی۔ ہاں، لیکن تحریمہ تو یہ نماز کے داخلی فرائض میں سے نیت۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی تھوڑا سا دھیان کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور صحیح اور اصلی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 فرض ہیں جو نماز سے خارج ہیں، نماز سے پہلے ہیں، لیکن ہیں فرض۔ ان کو شرائط بھی کہا جاتا ہے اور فرض بھی۔ اب 6 فرض ایسے ہیں جو نماز کے داخلی ہیں۔ اس میں قیام ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے، نہیں کرتا نماز نہیں ہوگی، اس نے فرض چھوڑ دیا۔ معذور کا معاملہ الگ ہے، ابھی عرض کر چکا ہوں میں
کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، پڑھے گا ضرور، اللہ نے سہولت دی ہے لیکن نماز معاف نہیں۔ قیام فرض ہے۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر۔ اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ تکبیر ہے جس کے پڑھنے کے بعد ہر جائز کام بھی، یعنی نماز کے علاوہ ہر جائز کام بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تحریمہ اس لیے کہتے ہیں اس کو۔ اس وقت آپ کھانا نہیں کھا سکتے، کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتے نماز شروع کر کے، مسئلہ بتانا ثواب کا کام ہے، کھانا کھانا جائز ہے، لیکن اس وقت اس سارے جائز کام بھی اس تکبیر نے حرام کر دیا، اس لیے تحریمہ کہا جاتا ہے۔ قیام، تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد قرات۔ قرات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا باقی حصہ بھی شامل ہے، کوئی سورت مختصر ہو، لمبی ہو، چند آیات ہوں، یہ سب قرات ہے۔ قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب قرات مکمل ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر جھکنا ہے، جس کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ اکبر کہنا یہ سنت تھا، صرف پہلی تکبیر فرض ہے نماز شروع کرنے والی، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ نماز کے آغاز میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ تکبیر تحریمہ، وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب جو تکبیر کہہ کر آپ جھکے ہیں یہ تکبیر سنت ہے، لیکن جھکنا رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور رکوع کے اندر جو ثنا آپ پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں۔ اکیلے میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے جتنی چاہے لمبی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام کے لیے یہ قانون ہے، امام کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں، نہ لمبی رکعت پڑھائے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، میں نے نماز میں لکھا ہے کتاب میں، کہ جو امام ہے امام مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے مقتدیوں کے اندر بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، تو ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھائے، مختصر۔ آپ کے لیے بھی ہے، آج کے بعد اس کا لحاظ رکھنے، مختصر نماز پڑھائے۔ قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں یہی منشاء خدا بندی ہے، لمبی لمبی صورتیں جو اکیلے میں اگر پڑھتا ہے پڑھے، لیکن امام کی حیثیت سے مختصر صورتیں پڑھے۔ اور اس کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ بوڑھے بابے بھی ہوتے ہیں نمازیوں میں، بیمار بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، ذل حاجہ کوئی حاجت مند بھی ہوتا ہے جس نے جلدی کہیں جانا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جامع نماز پڑھانے والا اور مختصر نماز پڑھانے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ائمہ حرمین اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان میں اکثریت جو ہے اس اصول کو سامنے رکھتی ہے، بڑی مختصر صورتیں، مختصر نماز پڑھاتے ہیں۔ اور یوں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص امام بنتا ہے کسی قوم کا تو مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے مقتدیوں کے اندر بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، دیگر حاجات سے متعلق لوگ ہوں گے، اس واسطے مختصر نماز پڑھائے۔ ہاں اکیلے میں جو شخص نماز پڑھاتا ہے جتنی لمبی چاہیں صورتیں پڑھ لیں، جتنی لمبی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن امام کے لیے لمبی تسبیحات کی گنجائش نہیں، لمبی صورتیں گنجائش نہیں۔ تو سورہ
فاتحہ اور قرات مکمل کرنے کے بعد جب رکوع میں جائے تو رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو رکوع میں جانا اللہ اکبر کر یہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کی تسبیحات سنت ہیں. ان کا فرق سمجھیے اچھی طرح. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ سر اوپر سر کیا اور پھر نیچے چل گئے، نہ، سیدھا کھڑا ہو جائے. سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، سب جائز ہے. یہ ربنا لک الحمد جو پڑھ رہا ہے یہ سنت ہے. سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب. سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد واجب ہے. اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کیا ہے؟ سنت ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانے، یہ اللہ اکبر بھی سنت ہے. سجدہ کرنا فرض ہے، سجدے کی تسبیحات سنت ہیں. سجدہ کرنا فرض، اس کی تسبیحات سنت، سجدے میں جانے والی تکبیر بھی سنت. سجدوں سے اٹھ کر جب قاعدہ میں بیٹھے گا، یہ میں نے صرف ایک رکعت کا طریقہ بتایا، تو قاعدہ کے اندر بیٹھنا یہ واجب ہے. بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور تشہد پڑھنا بھی واجب ہے. عبدہ رسولہ تک، اس کے بعد جو درود پاک پڑھا جاتا ہے یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی حیثیت سنت کی ہے. اگر کوئی شخص عبدہ رسولہ پڑھ کر سلام پھیر گیا، مثلا امام ہے، اس نے عبدہ رسولہ پڑھ کر سلام پھیر دیا، نماز جائز ہے، اس پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے. کسی آدمی کو کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر امام صاحب کسی عذر کے ساتھ پیشاب آیا یا کوئی مسئلہ ہے، اس نے عبدہ رسولہ پڑھ کر سلام پھیر دیا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے. آپ خود اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں، عبدہ رسولہ پڑھ کر سلام پھیر دیں، نماز بالکل درست ہوگی. تندرست آدمی ہے، درود پاک بھی پڑھے، اس کے بعد جتنی دعائیں بھی احادیث میں یا قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ وہ دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں، جو حدیث میں موجود ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور نہیں. اپنی زبان میں کوئی دعا بنا کر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، نماز ٹوٹ جائے گی. ما یشبہ بکلام الناس، فقہاء نے لکھا کہ انسانی گفتگو سے متعلق جو بھی کلام نماز کے اندر ہوگی، چاہے عربی زبان میں کیوں نہ ہو، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. وہ انسان جو محمد رسول اللہ ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں، ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو دعا ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، آپ حضرات بھی یاد کر لیں، ہو سکتا ہے یاد ہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں. ظلم سے مراد جتنی بھی نافرمانی حکم عدولیاں ہوئی ہیں یہ ظلم ہی اپنے اوپر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا. ابوبکر صدیق تو ایسے تھے نہیں، لیکن امت کے لیے یہ سبق آ گیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. کیا عجیب خوبصورت دعا ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری طرف سے میں مغفرت مانگتا ہوں. ورحمنی، مجھ پر رحم فرما. تو اس طرح کی دعائیں جو احادیث مبارکہ میں ہیں یا قرآن کریم کی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. جو دعائیں بھی ربنا ربنا کے ساتھ آتی ہیں قرآن کریم وہ پڑھ جا سکتی ہیں. اکیلے میں آدمی جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن امام کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ لمبی دعائیں نہیں پڑھے گا. اور امامت کے قابل آدمی ہوتا ہی وہ ہے جو ان مسائل کو سمجھے. میں نے ائمہ حرمین کی اس وقت سے بات ذکر کی کہ وہ چونکہ نہایت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح کا نہیں ہوتے. انہوں نے ہر فن کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوتی. ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے اور اس ملک کے مسلط حکمرانوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھے. میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے آپ. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے خاندانوں کی حفاظت فرمائے. کیونکہ وہاں ذرا سی
کوئی بات ہوئی نہیں، اس آدمی کو، اس کے سارے خاندان کو غائب کر دیا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک شیخ حذیفی تھے، اللہ اکبر، وہ صاحب کرامت انسان تھے، مدینہ طیبہ کے امام، اب بھی ہیں نہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ اللہ کے ولی انسان ہیں۔ ایک دفعہ ایران کا صدر بھی آیا ہوا تھا، اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، انہوں نے کوشش کی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخین کے لیے برا بلا کہنا۔ شیخ حذیفی اس وقت جمعہ پڑھایا انہوں نے پھر خوب بھڑاس نکالی کہ ابوبکر صدیق کو برا کہنے والا مسلمان کہلا سکتا ہے، فاروق اعظم کو برا کہنے والا مسلمان کہلا سکتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ مسجد نبوی نے سعودی عرب کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ مسجد نبوی کے اندر نعرہ تکبیر بلند ہوا، ایک دم پوری دنیا کے اندر ایک عجیب ارتعاش پیدا ہو گیا، حکومت ہل گئی۔ انہوں نے فوری طور پر نماز کے بعد شیخ حذیفی کو اپنی حفاظت میں لے کر الگ کر دیا، اور 3 سال تک امامت سے ان کو الگ رکھا، اور بعد میں ان کو کہا اچھا اس 3 سال کے اندر سعودی عرب دیکھیے، شاہی خاندان کے بھی بے شمار لوگ اور دوسرے مملکت کے بڑے بااثر لوگوں نے حکومت دباؤ ڈالا کہ شیخ حذیفی کو اس منصب پر بٹھایا جائے، بے شمار لوگوں کو استاد ہیں وہ، آخر حکومت کو جھکنا پڑا، لیکن یہ کہا کہ آپ صرف نماز پڑھائیں، خطبہ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا جس پیغمبر کی مسجد کے اندر پیغمبر کا پیغام نہیں سنا سکتا وہاں میں نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا میں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بالآخر حکومت کو جھکنا پڑا، خدا ایسا استقامت سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن اکثر خاندان بڑے بڑے علماء کے جنہیں سچ کہا ہے ان کو غائب کر دیا گیا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ قاعدے کے اندر بیٹھنا بھی واجب اور تشہد پڑھنا بھی واجب، اور اس کی مقدار عبدہ رسولہ تک ہے۔ مسئلہ سمجھیں سارے دوست، اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں آپ، عبد رسولہ پڑھ کر اس کے بعد فرض کرو کسی کو تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کہیں اس نے گاڑی پکڑنی ہے، عبد رسولہ پڑھ کر فوری طور سلام پھیر کے جا سکتا ہے بغیر کسی شک اور شبہ کی، نماز درست ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی مشکل میں مبتلا نہیں تو درود پاک بھی پڑھے، بہت بڑی سعادت ہے، اس کے بعد دعائیں بھی پڑھے جتنی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام کے لیے گنجائش نہیں کہ لمبی لمبی دعائیں پڑھے، چاہے امام میں ہوں یا ہمارے قاری قاسم صاحب ہوں، کسی کے لیے گنجائش نہیں، مختصر نماز پڑھانی ہے۔ تو یہ چند باتیں میرے دوستوں میں نے بطور نمونہ عرض کر دی، بطور نمونہ میں نے عرض کی ہیں کہ نماز جب پڑھیں تو اس شعور کے ساتھ پڑھیں کہ میں جو رکن ادا کر رہا ہوں یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ جس طرح دنیا کے کاموں کو کرنے کے لیے آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک کوئی چیز سیکھی نہ وہ کام نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا بھی بڑی عارضی ہے، ناپائیدار ہے، اور بالآخر جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہاں یہ نماز ہی کام آئے گی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نماز ہی کام آئے گی۔ اور محشر کے میدان میں سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا نماز کا۔ یہ عذر جو اس دنیا کے اندر ہمیں بچا لیتے ہیں مختلف پابندیوں سے، وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا انسان، جھوٹ بھی نہیں بول سکے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے چہروں پر ہم مہر لگا دیں گے، منہوں پر۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے ہاتھ بول بول کر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے۔ انسان کا ایک ایک شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، قرآن کی دوسری آیت میں انسان کا کان گواہی دیں گے اس انسان کے خلاف، ان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، اس کی کھال اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کے گواہ انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں، خدا کی بارگاہ میں گواہی دینے والے۔ اس واسطے قبل اس کے
کہ موت کی ہچکی لگے میرے دوستو، یہ تلخ بات ذہن نشین فرما لیجئے، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے۔ موت ہمارے تعاقب میں ہے، نبی نہیں رہے تو میں اور آپ نہیں رہیں گے۔ موت ہمارے تعاقب کے اندر ہے، دنیا کے سارے کام ہوتے رہیں گے، دنیا بھی عارضی ناپائیدار ہے، لیکن جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ نماز میں سستی کاہلی کسی صورت کے اندر برداشت نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من فاتت الصلاۃ فکانما وطر اہلہ ومالہ، جس سے ایک نماز ضائع ہو گئی، دھیان سے سننا اس حدیث کو، جس کی ایک نماز ضائع ہو گئی کسی عذر کی بنا پر بھی نہیں، فکانما وطر اہلہ ومالہ، گویا اس کا سارا خاندان ہلاک ہو گیا، سارا مال ہلاک ہو گیا۔ فرض کرو کسی آدمی کا خدا نخواستہ وہ ایک بچہ ہے، سارے گھرانے کے لوگ مر گئے، اس سے ساری املاک تباہ ہو گئی، تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا افسوس ظاہر کریں گے کہ کتنا بڑا صدمہ پہنچ چکا ہے اس انسان کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا کہ جس کی ایک نماز چلی گئی، ضائع ہو گئی، اس کا سارا خاندان گھر بار تباہ ہو گیا۔ تو خدا کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر ان کی بیگمات، بیویاں یا بچیاں یا بچے نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کے لیے ان کو ناراض کر لیں، ان کی خاطر خدا کو ناراض نہ کریں کہ بیوی راضی رہے، خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بچے ناراض نہ ہو، خدا ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ سجدہ سہوا کب انسان پر آتا ہے؟ جو رکن واجب کے درجے میں ہے اس کے رہ جانے سے سجدہ سہوا آتا ہے، لیکن جو رکن فرض کی حیثیت سے سجدہ سہوا سے ٹھیک نہیں ہوگا، نماز پھر پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی سنت حیثیت سے کوئی چیز رہ گئی تو سجدہ سہوا کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر رکوع میں گیا، تسبیحات نہیں پڑھی اس نے، سجدے کی تسبیحات نہیں پڑھی، سجدہ سہوا کی ضرورت نہیں، نماز ویسے ٹھیک ہو جائے گی۔ رکوع رہ گیا، سجدہ سہوا سے نماز نہیں ہوگی ٹھیک، سجدہ رہ گیا، سجدہ سہوا سے نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو رکن فرض کی حیثیت سے ہے وہ اگر رہ جاتا ہے وہ دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی، سجدہ سہوا ٹھیک نہیں کرے گا۔ جو واجب کی حیثیت سے وہ سجدہ سہوا سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، نماز مصطفیٰ کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میری بات کو تلخی پر محمول نہ کریں، ہمدردی پر محمول کریں۔ خدا کی قسم یہ میرے لیے بھی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا میں یہاں اس منبر پر نہیں ہوں گا، اللہ حضرات کو سلامت رکھے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے، ایک وقت شاید ایسا آئے کہ اس مسجد میں جتنے افراد ہیں کوئی نہ ہو، کوئی اور بیٹھے ہوں، کیونکہ جو اس دنیا میں آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں دائماً کسی نے رہنا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوتے اور ہم ان کی زیارت کرتے۔ اگر امام الانبیاء موجود نہیں ہیں تو پھر کوئی موجود نہیں رہے گا۔ قبل اس کے کہ موت کی ہچکی لگے اس سے پہلے پہلے اپنے انتظام کر لیا جائے۔ دانا انسان جس سفر پر جاتا ہے اس سفر کے لیے پہلے انتظام کرتا ہے زادرہ کا۔ یہ سفر ہمارا لازمی ہے میرے دوستو، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو پورا کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری میں یہ ہے کہ ہم بھی نماز ادا کریں، اللہ کا فریضہ ادا کریں، لیکن ہماری ذمہ داری میں یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے جو ہیں ان سے بھی ہم اللہ کی فریضہ ادا کروائیں۔ وہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ نہیں مانتے تھے، یہ کوئی عذر بھی نہیں۔ میرے یہ جملہ یاد رکھیں، خدا بند قدوس کے لیے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو ناراض کر لیں، لیکن بچوں کی خاطر خدا کو ناراض نہ کریں۔ صاف رکھیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ حدیث سنائی تھی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ نمازوں کے وقت میں گھر والوں کے لیے اجنبی بن کر، حاکم بن کر فیصلہ کریں۔
ایک دفعہ جب آپ یہ کردار ادا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا بند قدوس اس کہنے سننے کو قبول فرما لے، اور جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟ اکثر لوگ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، کیا فجر نمازیں طویل قرات ضروری ہے؟ فجر کی نماز کے اندر لمبی صورتیں پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر امام کو یہ پتہ ہے کہ میری اقتداء کے اندر کچھ اس قسم لوگ ہیں تو وہ لمبی صورتیں نہ پڑھیں۔